رب زدني علما رب زدني علما نبی آئے جگ سے برائی مٹانے، وہ آئے تھے انسان کو انسان بنانے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ ہمارے بتائیے کہ آپ کے اعمال کیسے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے سوال ہی کر لیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی ہے وہ اللہ عز و جل کی شریعت کے مطابق ہے۔ امام بربہاری نے اپنی کتاب شرح السنہ میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک جملے میں کس طرح بیان کی جائے۔ شیخ نے کہا اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام، جان لو اس بات کو کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اسلام کیا ہے، ان الاسلام هو السنہ، اسلام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ سنت کیا ہے، والسنۃ والاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ساری زندگی اسلام کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو ہم سیرت سن رہے ہیں مطلب اسلام سن رہے ہیں، ہم اسلام پڑھ رہے ہیں مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ سنت قرآن سے جدا ہے نہ قرآن سنت سے جدا ہے، دونوں جو سے ایک ہی حصہ ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، آپ کے جد اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جس نبی سے شروع ہوتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کے جنریشن میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، صرف ایک ہی نبی آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق علیہ السلام کے جنریشن میں اللہ عز و جل نے کئی نبیوں کا سلسلہ بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب جو آئے یہ اسحاق علیہ السلام کی جنریشن میں چلتے آئے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ یہود سے بھی ہے، نصارہ سے بھی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ایک نبی آنے والے ہیں۔ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہیں مانتے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، وہ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا جس طرح اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرے نبی آنے والے ہیں، آخری نبی بھی اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے آنے والا، یہ امید ان کو تھی۔ لیکن اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ جو چلا یہ ادھر کی پٹی میں چلا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ جو بڑھا وہ عرب کی پٹی میں بڑھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی نبی نہیں ہے، صرف ایک آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو آئے، آپ کی لینیج، آپ کا سلسلہ یا آپ کا جو سو جد اعلیٰ جو کہیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے عراق، فلسطین، دوسرے علاقوں میں اللہ عز و جل کی طرف سے ذمہ داری دیے گئے تھے۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ کا کام جس طرح اللہ عز و جل نے دیا ہے اس کو نبھاتے۔ آپ کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا سارہ علیہ السلام، اللہ عز و جل نے سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں دی تھی، بڑی طویل وقفہ ہو گیا تھا، لیکن قرآن مجید میں بعد میں اللہ عز و جل نے خوشخبری دی، ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں۔ سارہ علیہ السلام شرما گئی فرشتوں کی یہ بات سن کر جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے یہ کہہ کر کہ تم اللہ عز و جل کی رحمت پر تعجب کرتی ہو، ہم تمہیں اولاد کے بعد پوترے کی بھی خوشخبری ابھی دے رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی بھی اطلاع دے دی گئی، ان کے آنے والے پوترے کی بھی اطلاع دے دی گئی۔ اس کے بعد حتیٰ کہ اسحاق علیہ السلام کا جنریشن ادھر چلا، لیکن اسی عصر میں جب کہ سارہ علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ عز و جل کی طرف سے فیصلے طے تھے۔ خود سارہ علیہ السلام نے مشورہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ ہاجرہ کس طرح؟ اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا، مصر کے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب بھی فرعون ہوا کرتا تھا، جیسے کوئین ایلزابتھ 1 ایلزابتھ 2 ہے، اسی طرح فرعون 1 فرعون 2 ہوا کرتا تھا۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا بھی لقب فرعون رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ فرعون کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ کے لیے اس علاقے میں پہنچے تو فرعون کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خوبصورت عورت ہے۔ وہ ایک غلط ارادے سے ابراہیم علیہ السلام کو اور سارہ علیہ السلام کو دربار میں بلاتا ہے، اور یہ سارہ علیہ السلام کی قدم غلط نیت سے قدم کو اٹھاتا ہے۔ سارہ علیہ السلام اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہیں، ربی اگر
میں تیری نیک بندیوں میں سے ہوں تو میری دعا قبول کر لے، مجھے پاک دامن رکھنے کے لیے اس آدمی کے شر سے مجھے بچا لے۔ یہ جیسے دعا ہوئی، دعا اللہ عز و جل نے قبول کی، اور فرعون جو تھا زمین پر ہاتھ پیر مارنے لگا، طبیعت بگڑنے لگی۔ لیکن پھر سارہ علیہ السلام نے کہا اللہ عز و جل اگر یہ مر جائے تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اسے قتل کر دیا، وہ پھر سے صحت یافتہ ہوتا ہے، لیکن پھر قدم بڑھاتا ہے برائی کے ارادے سے۔ سارہ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل سے پھر سارہ علیہ السلام کہتی ہیں ربی اگر اسے کچھ ہو گیا تو لوگ کہیں گے سارہ نے قتل کر دیا۔ لیکن جب طبیعت اس کی سنبھلتی ہے دوسری مرتبہ دعا کرنے سے، وہ سارہ علیہ السلام کو سمجھتا ہے کہ نیک عورتوں میں سے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو اس کے بعد اس زمانے میں دستور تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مرد اور عورتیں تحفے میں دے لیا کرتے تھے غلام کے طور پر، کنیز کے طور پر۔ اس فرعون کے پاس ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا حاجرہ علیہ السلام، اس نے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو خدمت کے طور پر تحفے میں حاجرہ علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور کہا اس لڑکی کو تم لے جاؤ تمہاری خدمت کرے گی۔ حتیٰ کہ وہ لے گئے اور دور دراز علاقوں میں، فلسطین میں اور دیگر علاقوں میں جہاں دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے دی تھی، وہاں پر تبلیغ کا کام کرتے۔ حتیٰ کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سارہ علیہ السلام نے خود ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا اس بات کا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ عز و جل کا فیصلہ یہ تھا، آپ نے حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کی، زندگی کے دن بیتتے گئے، حتیٰ کہ آپ کو پہلی اولاد عطا کی جو بڑے لڑکے ابراہیم علیہ السلام کے، جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو سو آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جو سو چھوٹے سے بچے تھے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا جہاں پر سورہ صافات میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جب باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے اللہ نے چاہا کہ قربان کرو، قربانی کا واقعہ پیش آیا، جس کو آپ سورہ صافات نمبر 37 کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 110 تک پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، پھر ہوا یہ کہ اللہ عز و جل نے انہیں قربانی کے واقعے سے پہلے حکم دیا تھا کہ ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے، بوسیدہ جس کی دیواریں تھیں نوح علیہ السلام کی طوفان آنے کے زمانے کے بعد سے وہ دیواروں کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا یہ آپ یہاں پر جو ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، ایسے تو آپ کوئی بے ذمہ دار آدمی نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ کیا ضرور یہ بات ہوگی ابراہیم تم اتنے طویل فاصلہ طے کر کے ہم کو یہاں چھوڑ رہے ہو، کیا اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سن کر حاجرہ علیہ السلام سے کہا بے شک یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب حاجرہ نے کہا کہ اس وادی کی پرواہ مت کرو، تم جیسی ذمہ داری نبھانا ہے حکم اللہ کا نبھاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ کچھ کھجور اور کچھ پانی رکھ کر جو سو وہاں پر چلے گئے تھے، اور دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے جاتے وقتاً فوقتاً کچھ مہینوں میں اس علاقے میں آیا جا کرتے تھے۔ وہاں پر ہوا یہ کہ جو پانی اور کھجور کا انتظام کر کر آپ گئے تھے، کچھ دن کے بعد وہ پانی کا جو سو ختم ہو چکا۔ قبیلے والے وہاں سے گزرتے رہتے تو حاجرہ علیہ السلام دیکھتی کہ بھئی یہاں کچھ پانی مل جائے کسی قافلے والوں کے پاس سے، تاکہ پانی بچوں کو پلاؤں۔ اتفاق ایسا ہی تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار سے 21 میٹر کے فاصلے پر لیٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اپنی ایڑی کو وہاں رگڑ رہے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ ادھر حاجرہ علیہ السلام صفا پر تھی، صفا سے مروہ جاتی، مروہ سے صفا تھی، حتیٰ کہ 7 چکر لگا گئی۔ لیکن اللہ عز و جل کا فیصلہ کچھ ادھر آنا تھا۔ جبریل علیہ السلام کو وہاں کے اس مقام پر اتر جاؤ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، جہاں وہ ایڑی رگڑ رہے تھے، وہیں پر اللہ عز و جل کے حکم سے جبریل نے پر مارا، وہیں سے پھٹ کر زمزم کا پانی جو سو نمودار ہو گیا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ شہر بھی آ گئے، مکہ شہر آ کر وہاں سے زمزم کا پانی بھی نمودار ہو گیا، اس لیے کہ سیرت میں اہم باتیں آپ کو آگے جو سو ملنے والی ہے۔ یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کا بچپن گزرتا گیا، پھر قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے والد صاحب کے مشورے پر پہلی بیوی کو طلاق دے دیا کیونکہ اس کے اندر ناشکری تھی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد دوسرا جو سو نکاح کیا۔ اس کے بعد دوسرے نکاح کے بعد آپ کی زندگی آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ 12۔ ایک ابھی 12 کے بعد کبھی کبھی بولے تھے عاقل صاحب، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، لیکن اپنے پاس لوگاں کیا ہے وہ نیا نعرہ، ہم دو ہمارے دو، یہ دو میں نہیں چل سکتا اپنا کام آگے بڑھنے کا۔ اس واسطے دیکھ رہے نا حالات کیسے، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تو منہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ایسا کوئی لڑنا مارنا پیٹنا نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس بات کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعداد پر فخر کریں گے، قیامت کے دن جو سو تعداد کو آگے بڑھانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے بنے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے عرب کی زمین پر وجود میں آئے۔ مختصر سیرت ہے اس لیے، ورنہ آپ کو تفصیلی طور پہ بات نہیں بتائی جا رہی۔ کتنے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کے؟ 12 بیٹوں سے 12 قبیلے عرب کی سرزمین پر بنے۔ وہ 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ وجود میں ہے جس کو کنانا کہا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے؟
کنانا قبیلہ آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ کنانا قبیلے میں سے ایک اور قبیلہ وجود میں آیا جیسے قریش کہا جاتا ہے۔ قریش معزز قبیلے والے لوگوں میں سے تھے۔ قریش قبیلے میں سے لوگ آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ قریش میں کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اس میں سے ایک قبیلے کا نام بنو ہاشم تھا۔ بنو ہاشم ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہاشم، ہاشم کی وجہ سے اس قبیلے کا نام بنو ہاشم بنا۔ ہاشم بنو قبیلے کا سردار تھا۔ ہاشم کا بیٹا جس کا نام تھا دراصل میں شیبہ، کیا نام تھا اس کا؟ شیبہ۔ یہ شیبہ کا بعد میں نام پڑا عبد المطلب۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے جس کا نام تھا مطلب۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا شیبہ مدینے میں رہا کرتا تھا۔ ہاشم کے بھائی مطلب کو پتا چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جو ننیال میں مدینے میں ہی رہتا ہے۔ اس نے کہا جس طرح ہاشم حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، حج کو آنے پہ شوربہ روٹی کھلاتا تھا، زمزم کا پانی پلاتا تھا، حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، میں چاہتا ہوں ہاشم کی طرح ہاشم کا بیٹا شیبہ بھی مکہ آ کر اسی طرح اپنے باپ کے رسم و رواج کے مطابق وہاں کا سسٹم چلائے۔ تو مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے وہ لے کر شیبہ کو مکے میں آ گئے۔ جیسے شیبہ کو لے کر مکے میں آئے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب ایک غلام خرید کر لے کر آیا ہے، اس کا نام رکھا شیبہ کا عبد المطلب، اس اعتبار سے کہ اپنے چاچا کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے، وہاں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، لیکن حقیقی نام ان کا شیبہ ہے۔ عبد المطلب اپنے چاچا کے غلام کے نام سے مشہور ہو گئے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ کون ہے؟ دادا۔ دادا کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ۔ آئے مکے میں زندگی گزارنے کا آغاز کیا، زندگی بڑی ہوتی چلے گی، حتیٰ کہ زندگی دن بیتتے گئے، جس طرح باپ ہاشم کی عزت ہوا کرتی تھی اسی طرح شیبہ کی بھی عزت مکے کے اندر ہونے لگی۔ حاجیوں کو شوربہ روٹی کھلاتا تھا، حاجیوں کو جو سو زمزم کا پانی پلاتا تھا، رہنے سہنے کا انتظام کرتا تھا۔ ان کے قبیلے کے لیے بڑا خاص اعزاز تھا اس طرح حاجیوں کی خدمت کرنا۔ حتیٰ کہ عبد المطلب کے 11 یا 13 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 11 یا 13 بیٹے، اس میں سے ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تمام 11 یا 13 بیٹوں میں سے سب سے چہیتا بیٹا عبد المطلب کا عبداللہ تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علماء اکرام نے اس بات کو پیش کیا۔ حتیٰ کہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دادا ہے عبد المطلب، ان کو پتا تھا کہ زمزم کا کنواں تھا، لیکن زمزم کا کنواں گزشتہ کئی سال پہلے ڈھانپ دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ ایک دن عبد المطلب کو مکے میں خواب آیا کہ وہ جو زمزم کا کنواں ڈھانپ دیا گیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھول رہا ہے، تو بڑا خوش ہوا۔ صبح اٹھ کر اتنا خوش ہوا کہ اتنی بڑی نشاندہی میرے خواب میں کر دی گئی، اور جا کے جہاں پر بتایا گیا تھا کنویں کا نشان خواب میں، وہیں کھوتا اور زمزم کا کنواں ہاتھ کو لگتا۔ جیسے زمزم کا پانی ہاتھ کو لگتا اتنا خوش ہوتا، اس موقع پر وہ نیت کرتا کہ اگر اللہ مجھے 10 لڑکے دے دیں اور وہ 10 لڑکے اس قابل ہو جائیں کہ اگر کوئی انہیں مارنے آئے تو اپنا سیلف ڈیفنس کر سکیں گے، ایسی عمر میں میں میرے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا اللہ کی راہ میں۔ ہوا یہ کہ 11 سے 13 بیٹے ہو گئے، زندگی آگے بڑھتی گئی، منت یاد آ گئی۔ منت پوری کرنے کے لیے تمام بچوں کے چٹھیوں پہ نام لکھتا ہے، چٹھی پہلی بار اٹھاتا ہے عبداللہ کا نام آتا ہے، لیکن دل مانتا نہیں، کیوں ایسا کروں گے؟ دوبارہ چٹھی ڈالتا ہے، پھر سے عبداللہ کا نام آتا ہے، دل مانتا نہیں، تیسری بار چٹھی ڈالتا ہے، عبداللہ کا نام آتا ہے، حتیٰ کہ جب 3 بار نام آتا ہے تو چھری لے کر پہنچتا ہے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ کے پاس قربان کرنے کے لیے۔ لیکن ابو طالب جو عبداللہ کے بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، اور عبداللہ کے ننیال والے عبد المطلب یعنی حقیقی نام جس کا شیبہ، اسے کہتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کاٹ دے مگر عبداللہ کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ بات آتی ہے عبد المطلب یہ ارادہ کرتا ہے کہ عبداللہ کو وہاں سے ہٹا کر 100 اونٹوں کی قربانی دیتا ہے، جس کے بدلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو وہاں سے ہٹا لیا جاتا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد عبد المطلب نے ایک خاتون جس کا نام تھا آمینہ، ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ آمینہ سے نکاح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بطن میں 4 مہینے میں جس طرح انسانوں کی روح آتی اس طرح آپ کی روح آ چکی، اور ایک کائنات کی سب سے پاک اور عظمت والی شخصیت آمینہ کے بطن میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آمینہ کو خواب بتایا جاتا ہے کہ بڑی ہی خوشخبریاں خواب میں آپ کو بتائی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دن مبارک آمینہ کی زندگی میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ پیر کا دن تھا، صبح سویرے کی بات تھی،
بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیر کا دن ہے، جس مہینہ پیدا ہوئے کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول کا دن ہے، لیکن تاریخ کے کیلکولیشن میں صفی الرحمان مبارک پوری اور دیگر سلف علماء کرام میں لایا ہے وہ پیر کا دن اس دن کی تاریخ سے 9 ربیع الاول کو آتا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ میلاد چاہے 9 کو بھی منانا نہیں ہے نہ 12 کو بھی منانا ہے، لوگ مناتے ہیں، الگ اپنے آپ میں ٹاپک ہے۔ 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جو صفا پہاڑی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جو آج بھی سعودی حکومت نے اسے محفوظ رکھا ہے، جس کو مکتب لائبریری بنا دیا گیا ہے، وہاں پر آج بھی محفوظ ہے۔ حتیٰ کہ پیدائش کی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائی جاتی ہے کس کے پاس؟ دادا کے پاس، عبد المطلب کے پاس۔ جیسے ہی عبد المطلب کے پاس جو اسے خبر پہنچائی جاتی ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس لا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے پوترا عطا کیا ہے۔ اس وقت نبی کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ عبد المطلب نے۔ بے شک ہدایت اللہ عز و جل کی تھی اس کو نام رکھنے کی، حتیٰ کہ عرب کے سارے خطے میں کوئی آدمی اس نام کا آج تک پیدا نہیں ہوا تھا، جتنے بچے آتے کسی نے اس نام کو نہیں رکھا تھا۔ سب سے پہلی مرتبہ اگر کسی کا نام رکھا گیا وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ بے شک یہ اللہ عز و جل کے فیصلے تھے۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا، وہی ہونا تھا۔ عبد المطلب نے کہا محمد ہے نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی ماں آپ کی پرورش میں جو سو آگے بڑھتی ہے، آپ کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ ماں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد قبیلے کی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا حلیمہ رضی اللہ عنہ۔ حلیمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا کام کیا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی بچے گھروں میں پیدا ہوتے تو لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ پلانے والی جو دائیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بنی سعد کے قبیلے کی عورتوں کا ایک کام تھا کہ وہ اپنے گاؤں سے اپنے دیہات سے نکل کے مکہ شہر کو ہر کچھ دن میں آتی اور جہاں پر لوگ ٹھہرے ہوتے گھروں پر جا کر معلوم کرتے یہاں بچہ پیدا ہوا، وہ 2 سال کا ایگریمنٹ کر کے بچوں کو اپنے پاس لے کر جاتے اور دودھ وغیرہ پلانے کے لیے۔ حتیٰ کہ ہوا یہ کہ بنی سعد قبیلے سے حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر کے ساتھ اور خود حلیمہ کا ایک چھوٹا بچہ جو بھی ماں کا دودھ پیتا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک گدھی پر بیٹھ کر دبلی پتلی سست مکے کی وادی کی طرف جو سو نکل کر آتے ہیں۔ حلیمہ کے ساتھ کئی حلیمہ کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں جن کی اونٹ اور جن کی گدھیاں بڑی تیز چلتی تھی۔ حتیٰ کہ حلیمہ جو سو مکے میں پہنچی اور پتہ چلا کہ فلاں جگہ بچہ ہے، فلاں جگہ بچہ ہے، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، جا کر پلٹ کر آ جاتے، انہیں جواب یہ ملتا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ٹھیک 2 مہینے بعد یا پیدائش سے 1 یا 2 مہینے پہلے علماء کرام نے دونوں باتیں لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ گویا 2 بھی رائے ہیں، پیدائش سے 2 مہینے پہلے انتقال ہوا ہو یا پیدائش کے بعد 2 مہینے کے انتقال ہوا ہو، یہ دونوں باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم مدینہ سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، واپسی میں ہی آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں راستے میں آپ کی قبر بنا دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کو بنی سعد کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں، پلٹ کر یہی وجہ سے چلے جاتی جب انہیں پتا چلتا ہے کہ اس لڑکے کے والد نہیں ہے۔ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکے کے والد نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں جب والد نہیں ہے تو کیا معاوضہ ملے گا، کیا پیسہ ملے گا، خالی عورت کیا پیسہ کماتی ہے، لہذا لوگ ہٹ جاتے اور چلے جاتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جتنی بھی عورتیں وہاں پر آئی ہوئی تھیں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک بچہ مل گیا تھا جو اپنے اپنے معاوضہ طے کر کے ایگریمنٹ کر کے بچوں کو لے جانے کے لیے اپنے خیموں کے پاس آ چکی تھی۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیتا۔ حلیمہ اور اس کے شوہر نے آپس میں مشورہ کیا ایسا کیوں نہ ہو کہ اسی لڑکے کو لے کر چلے جائیں، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے۔ ہوا یہی بات، حلیمہ اور ان کے شوہر نے بات طے کی، عبد المطلب کے پاس گئے، آمینہ کے پاس گئے اور کہا 2 سال کا وعدہ ہے، 2 سال کے بعد لا کر آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کر دیں گے، لائیے۔ اور معاہدہ طے ہوا۔ یوں حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا۔ اس کی زندگی میں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، وہی لمحہ تھا کہ رحمتوں کا نزول حلیمہ کی زندگی میں شروع ہو گیا۔ جو حلیمہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آ رہی تھی، سیرت کی کتابوں میں علماء نے کہا کہ حلیمہ کے سینے میں دودھ نہیں تھا اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، فاقے کا زمانہ تھا، کھانا وغیرہ برابر نہیں ملتا تھا، لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر وہاں جو ٹینٹ ڈالے تھے مکے میں رہنے کے لیے 2-4 دن، وہ ٹینٹ میں گئی،
اس کے سینے میں دودھ بھرایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد اپنے لڑکے کو دودھ پلاتی ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پہ سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے بھائی چارگی میں، وہ دودھ شریک بھائی بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون؟ حلیمہ کے بیٹے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گود میں آئے، ایک نیا معاملہ شروع ہو گیا، لیکن سمجھے کچھ اتفاق ہے، لیکن جب سواری طے ہو گئی، خیمہ بند کر دیا گیا، بنی سعد کے لوگ اپنے قبیلے کو جانے کی تیاری کرنے لگے، پیکنگ ساری ہو چکی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ اپنے گود میں لیتی ہے۔ اب مزاج یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو دبلی پتلی تھی، سست مارے چلتے آتی تھی، اب وہ اونٹنی کا مزاج یہ ہے کہ بڑی تیز رفتاری سے جو سو چل رہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں کہتی ہیں حلیمہ رک تو صحیح، ہم پر رحم کر، ارے کیا ہے وہی گدھی ہے جس کے اوپر بیٹھ کر تو آئی تھی؟ وہ کہتی ہاں یہ وہی گدھی جس کو بیٹھ کر آئی تھی، پتہ نہیں جب سے اس لڑکے کو ہاتھ میں لے لیا ہے عجیب عجیب معاملات ہمیں لگتے ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے شاید اللہ نے ایک پاک روح ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے کوئی پاک روح اللہ ہمارے ہاتھ کو دے چکا ہے، حتیٰ کہ لے کر حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہیں اپنے قبیلے اپنے دیہات کی طرف جہاں بنی سعد کے لوگ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیے، حتیٰ کہ فاقے کا زمانہ تھا، لوگوں کے اونٹ اگر گھاس چرنے جاتے تو گھاس وغیرہ نہیں ملتی تھی برابر، لیکن حلیمہ سعدیہ کے اونٹ جب گھاس چرنے جاتے خوب کھا کے آتے تھے اور اونٹوں کی تھنوں میں دودھ آ جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ دودھ پیتی تھی، ان کے شوہر دودھ پیتے تھے، ان کو صحت ہوتی تھی، ایک الگ ہی ماحول رحمتوں کا انتہائی تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھنے لگے۔ آخرکار 2 سال ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدے کے مطابق ان کی والدہ آمنہ کے پاس لے گئے، لیکن دل نہیں چاہتا تھا، رحمتوں کا ماحول چھوڑنا دل نہیں چاہتا تھا۔ آمنہ کے پاس جا کر حلیمہ نے گزارش کی، آمنہ میری گزارش تجھ سے ہے کہ اپنے اس لاڈلے کو کچھ اور دن میرے پاس چھوڑ دے۔ حضرت آمنہ نے شروع میں تو سختی سے انکار کر دیا کہ بات نہیں ہو سکتا، لیکن بار بار حلیمہ کے اصرار پر آمنہ نے پھر سے اجازت دے دی کہ کہا محمد کو لے جاؤ، پھر اتنے سال کے بعد لا کر چھوڑ دینا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی زندگی کا 3، 4، 5واں سال درمیانی حصہ حضرت سعدیہ کے پاس ان کے بنی سعد کے قبیلے میں جو گزارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو زندگی کی عمر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے 5 سال کے درمیان جو ہوئی، تو آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ گویا بچپن میں کھیلنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، نوجوانوں کو چاہیے کہ کھیل کی طرف آنا، مگر کھیل میں سٹا جوا نہیں لگانا، کھیلنا صحت کے لیے۔ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر کے باہر جہاں کھیل چل رہا تھا دوستوں کا، جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پٹک دیا۔ جیسے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، شق آپ کے سینے کو چیر دیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا۔ ایک زمزم کے پیالے میں آپ کو پانی جو لایا گیا تھا، زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا، ایک کالی سی پرت تھی کہ اگر ہٹا دیا گیا کہ آپ سے شیطان کے حصے کو دور کر دے گا، دل کو سینے میں رکھ کر دوبارہ سی دیا گیا۔ اس کی گواہی دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 9 سال کیے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نشان دے کے سیون کے آپ کے گلے سے لے کے آپ کے ناف تک، حضرت انس نے اس نشان کو دیکھا۔ یوں جیسی یہ کیفیت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جو دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے دوڑے دوڑے حلیمہ کے پاس گئے، کہا حلیمہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ دوڑے دوڑے آئی یہ سوچ کر کہ میری ضد کی وجہ سے میں نے آمنہ کے پاس اس لڑکے کو لے لیا، اگر کچھ ہو جائے میری ذمہ داری میں تو میں کیا منہ دکھاؤں گی آمنہ کو۔ لہذا کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آتا ہے، یہاں تک کہ آمنہ کے پاس لے کر حلیمہ سعدیہ تیزی سے نکلتی ہے اور ایک دن کا سفر کر کر غالباً مکہ شہر پہنچتی ہے اور کہتی ہیں آمنہ یہ تمہارا لاڈلا تمہارے حوالے، اور یہ جو سارا معاملہ ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا تھا، حلیمہ سعدیہ نے ان کی والدہ آمنہ کو اس بات کو بتا دیا۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آمنہ تمام باتیں سنتی ہے، کہ راز کی بات جو کسی کو پتا نہیں تھی، آمنہ حلیمہ سعدیہ کے سامنے رکھتی ہے، مجھے پتا ہے یہ لڑکے کے ساتھ اللہ بہت خاص معاملہ کرتا ہے، میرے لیے تمام عورتوں میں خصوصیت ہے کہ جب یہ لڑکا پیدا ہو رہا تھا مجھے ویسی تکلیف نہیں ہوئی جیسے کسی عام عورت کو ڈیلیوری کے وقت ہوتی ہے۔ میری جو ڈیلیوری کا معاملہ ہوا ہے یہ بڑا ہی آسان معاملہ ہوا ہے، یہ بچے کی پیدائش کے ساتھ بڑی خاص معاملات کو میں خود غور کر رہی تھی، لیکن آج تم نے جب بتا دیا تو میرے دل کو اور بھی اطمینان ہو گیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، آمنہ کے گھر میں زندگی
آگے بڑھتی گئی حتیٰ کہ عمر 6 سال کی ہوئی۔ والد کا انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کا خیال، آپ کی خواہشات، تمام چیزیں عبد المطلب جو جن کا حقیقی نام شیبہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، وہ آپ دیکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ 6 سال کی عمر جب ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد 2 مہینے کے وقفے میں انتقال کر چکے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 6 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کے کندھے پر اللہ عز و جل کائنات میں آخری شریعت پہنچانے کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، لیکن نہ باپ کا ساتھ ہے نہ والدہ کا ساتھ ہے، حتیٰ کہ عبد المطلب اپنی پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پرورش کرتا گیا، یہاں تک کہ عبد المطلب کو جب احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا وقت شاید ختم ہو رہا ہو، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو بلا کر، یعنی عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کر یہ کہہ دیا، میرے بعد تمہاری ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ عبد المطلب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سونپ دی، یوں ابو مطلب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو گزر بسر ہوا کرتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی، سیرت کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، والد کا انتقال، ماں کا انتقال، دادا کا انتقال، یہ سب کچھ 8 سال کے درمیان ہی حصے میں ہو گیا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کون کرنے والے ہیں؟ چاچا ابو طالب۔ اس آدمی کو آپ یاد رکھنا، چاچا ابو طالب۔ یوں تو آج جو میلاد منایا جا رہا ہے، انہیں خالی انگوٹھی نکال کے پھینک دیا تو اس کی سنت کے پیچھے چلے گئے، اور یہ جو ابو طالب ہے یہاں سے اتنے سال 30 سال مدد کرا، اتنا مدد کرا، اتنا مدد کرا، اتنا مدد کرا، تب بھی اس کو جہنم کی عذاب سے اس کا سارا عمل بچا نہیں سکا، اور انہیں خالی انگوٹھی پھینک دیا تو لوگ میلاد کی دلیل بنا لیے۔ عزیز دوستو، یہاں کے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی آپ کی ضروریات کو پورا کرتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوددار نوجوان تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو ایسا خوددار بنایا تھا کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنے چاچا کے مال کے بھروسے پر نہیں رہتے تھے۔ عمر جب بڑھتی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی، ابو طالب ایک دن ملک شام کا سفر کرتا ہے تجارت کے لیے۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کا زیادہ تر کاروبار مکے کے رہنے والوں کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تھا، یہاں سے سامان لے جانا ادھر بیچنا، ادھر سے لانا ادھر بیچنا۔ ملک شام اپنا سامان بیچنے کے لیے نکلا ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر۔ ہوا یہ کہ ملک شام کے راستے پر جا کر ایک کچھ درمیانی راستے پر پڑاؤ ڈالے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں بیٹھے تھے تو ایک راہب وہاں تھا، یعنی اس زمانے میں جو یہودی عیسائی عالم ہوتے تھے ان کو راہب بھی کہا جاتا تھا، وہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن اس دن جہاں قافلہ رکا تھا اس کی خانقاہ کے سامنے وہ پہلی مرتبہ اپنے کمرے کے باہر آیا تو لوگ بھی تعجب کرنے لگے آج یہ کیوں باہر آیا۔ وہ آتا ہے اس قافلے کے پاس اور پوچھتا ہے یہاں ایک لڑکا ہے، وہ لڑکا کہاں ہے؟ لوگ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ تو ایک ہی لڑکا ہے، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ وہ آتا ہے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو اٹھاتا ہے، آپ کے کندھے کے نیچے مہر تھی، مہر نبوت۔ وہ دیکھ کر لوگوں کو کہتا ہے یہ سید العالمین ہے، اللہ اسے کائنات کا آخری نبی بنا کر بھیجنے والا ہے۔ ابو طالب لوگوں نے پوچھا تجھے کیسے پتا؟ ذالک مثل فی التوراۃ والانجیل، ارے ان کے اور ان کے صحابہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں پہلے سے بیان کر دیا گیا تھا، اور میں اس سے بھی جانتا ہوں جب تم اس گھاٹی کے پار آ گئے، اس گھاٹی کے پیچھے جتنے درخت تھے، جب تم ادھر آ گئے شخص کی تعظیم میں سارے درخت جھک چکے تھے، اور یہ درخت کسی نبی کی تعظیم کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ آخری نبی ہے، اسے ملک شام نہ لے جانا، یہود سے خطرہ ہے یہ اس آدمی کو قتل کر دیں گے۔ لہذا ابو طالب نے اس راہب کا مشورہ سن کر ایک آدمی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیجا اور اپنے سفر کو جاری رکھا ملک شام میں تجارت کے لیے۔ پلٹ کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آگے بڑھتی چلے گی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 سے 18 سالہ زندگی کے حصے کو پہنچے۔ نوجوانوں کی وہ جماعت جو اپنے بہنوں کو اسکولوں میں ہاسپٹلوں میں کام کروا کر سگریٹ کے چھلے اڑاتے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جب 16 سے 18 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پیسے کے بھروسے بنے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد قبیلے کی بکریوں کو چراتے تھے، وہ چرانے کی وجہ سے آپ کو جو کچھ پیسہ ملتا تھا اس سے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، خودداری سکھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک بات وضاحت کی جائے، لیکن چیدہ چیدہ موٹی باتوں میں اپنی زندگی کے معاملات کی اصلاح کرتے جائیے۔
بالخصوص نوجوان خودداری ہمارے اندر آنا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام امت کو دیا ہے، یوں آپ 18 سے 20 سال کی عمر کو پہنچے اور 21 سے 22 سال کی عمر کو جو پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا یہ انتہائی الگ مزاج کے آدمی تھے. معاشرہ آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تھا. حتیٰ کہ 21 سے 22 سال کی عمر جب آئی تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے اتنا متاثر ہوئے، اور آپ بزنس خاندان سے تھے، یعنی بزنس کرنے والے خاندان سے تھے، تو آپ کو بزنس کی صلاحیتیں اور بزنس کرنے کے ٹیکنیکس آپ کے پاس تھے. 20 سے 22 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر آیا کہ کا پارٹنرشپ میں بزنس کرنے کا. پارٹنرشپ میں بزنس کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 20 سے 22 سال کی عمر میں دو لوگ پیسہ ڈالتے تھے، مال دوسری جگہ بیچا جاتا تھا. جب یہ پارٹنرشپ میں بزنس ہونے لگا، دوسرے ملکوں میں جا کے سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کر اچھا منافع لانے لگے، وہ پارٹنر اور دیگر لوگوں میں بات مشہور ہو گئی تاجرین کے اندر، یہ لڑکے کی تجارت کا انداز الگ ہے، یہ لڑکا بات الگ انداز سے کرتا ہے، بچہ کھری جو سو تجارت کر لیتا ہے. حتیٰ کہ اتنا بات مشہور ہوا، مکے کے بڑے بڑے جو تاجر تھے جو اپنا سامان دوسرے ملکوں میں بیچتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اپنا سامان محمد سے دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت کروانے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہی تاجروں میں سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کو پتا چلا کہ تاجروں میں اچھا تاجر مکے کی زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پیغام بھیجا کہ میرے غلام، خدیجہ نے پیغام بھیجا رضی اللہ عنہ، میرے غلام کے ساتھ جاؤ ملک شام دیگر ملکوں میں سامان کو بیچنا، مکے کے جتنے تاجر تمہیں جو منافع دیتے ہیں کمیشن، سب سے زیادہ کمیشن خدیجہ کے پاس سے ملے گا رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچاؤں سے مشورہ کیا، اس ایگریمنٹ کو کیا. حضرت خدیجہ کے غلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی سامان لے کے ملک شام کا سفر کیے، اور کئی دنوں تک وہاں تجارت کرتے ہوئے پلٹ کر زبردست مالی منافع لے کر مکے کی جو سو وادی میں پلٹے. جب حساب و کتاب لے کر حضرت خدیجہ کا غلام اپنے آقا خدیجہ کے پاس پہنچا، حساب کتاب کدھر اور تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو سو بیانی شروع کر چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے انداز کو بیان کرتا تھا، آپ کے اخلاق کو بیان کرتا تھا، آپ کی گفتگو کے انداز کو بیان کرتا تھا، آپ کے سونے کے اٹھنے کے ملنے کے جلنے کے تمام معاملات کو بیان کرتا تھا. حتیٰ کہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، دونوں شوہر انتقال کر چکے تھے. حضرت خدیجہ کا ارادہ تھا کہ ایک اور نکاح کر لیا جائے، لیکن جب تعریفوں کے پھول باندھے گئے، خدیجہ کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی تھی، آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام نکاح کو روانہ کر دیا. جیسے پیغام نکاح پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت خدیجہ کا کون لے کر پہنچے؟ آپ کی سہیلی نفیسہ پیغام نکاح لے کر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جیسے پیغام نکاح پہنچا، آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کو اس بات کی اطلاع دی. ابو طالب کو جیسے اطلاع دی، حضرت خدیجہ نے اپنے چاچاؤں کو اس بات کی اطلاع دی. دونوں کے چاچاؤں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا، نکاح طے ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر تھی، جہاں خود آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے تھے، خود پیسہ کماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا کس سے؟ رئیس خاتون سے. اور جس وقت نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر میں نیٹ کیش دیے. کتنے؟ 20. اگر آج کے زمانے میں 3000 میں بھی آتا تو 3000 میں تو نہیں آتا، 20 into 3000 60,000 روپے تو کم سے کم دیے. اس کے لیے پہلے سے پیسہ کمانا پڑتا، مہر نیٹ کیش دینا پڑتا، تجارت کرنا پڑتا. متاثر ہوئے تو لوگ آپ کے کاروبار سے. اب یہاں پر فہرستاں جاتے اپنے پاس، یہ ٹک کر رہے ہیں، وہ ٹک کر رہے ہیں، جوڑی رقم کیا دے رہے ہیں. نوجوانوں کے پلاننگ ایسے ہیں کہ جوڑی کی رقم جتنی اچھا ملی اتنی اچھی دکان ڈال سکتے، کم سے کم 1 لاکھ روپے آگے تو کہیں بھی جگدیش مارگ میں ڈبہ ابا مل جاتا بول کے پلان رہتا. ایسے ڈبوں کے کوششوں میں گئے تو پھر زندگی پھر ڈبہ ہو جائیں گی. اللہ عز و جل جو سو ہدایت اور خیر کا معاملہ کرے. خودداری کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑنے والی امت ہم بنے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودداری امت کو سمجھائے. لہذا عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اور یہ عمر ہے شادی کرنے کی. بالاں وائٹ ہو جا رہے ہیں، داڑھی وائٹ ہو جا رہی ہیں، انکل بن رہے ہیں، جب جا کے کوٹ پینٹ پہن کے جو سو آ رہے ہیں. 30 35 32 سے کوئی شاہ ہے، بچے ہوئے ہو تک آپ کی عمر 50 60 ہوئے تک آپ کے بچے کی عمر کیا رہیں گی. لہذا 25 میں 26 میں 27 میں کر لینا. اب کرنا تو مل صاحب کیا کرنا، ہمارے ابا کو بولیے، ابا کے ابا یہاں بیٹھے ہوئے تو سنا دیجئے، نہیں ہے تو جا کے سنا دیجئے. اباؤں کا امیوں کا کام یہ ہے کہ بچوں کی شادی جلد کرا دینا. کیوں؟ موجودہ معاشرے میں زنا جو سو عروج پہ ہے، زنا سے بچ سکتے، بچہ جو سو برائی سے بچ سکتا، بچے کی جو سو نسل آگے بڑھ سکتی، اور بچہ بیوی آنے کے بعد ذمہ دار بن جاتا. انہیں 2 دن خاموش بیٹھتی،
2 दिन उसका दीवाना दो, उसके बाद पैम्पर लाओ, ये लाओ, फला लाओ, फुग्गा लाओ, ये लाओ, वहाँ ले जाओ ले बतो। एक बार देंगे लोग पैसे, 2 बार देंगे, उसके बाद पैसे कमाने इंसान को निकलना ही पड़ता। लिहाजा शादी निकाह के बंधन में जल्द अज जल्द जुड़ जाना ये उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में आना चाहिए। अदीस दोस्तों, 25 साल की उम्र, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। 2 शौहर आपके इंतकाल कर चुके थे। पहले शौहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी की थी, दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। वो अजीज़ दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली शादी एक बेवा से की। नौजवानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की कि कुमारी औरत से शादी करो, इसलिए कि वो तुमसे खेलेगी, तुम उनसे खेलो। बेवाओं से आप सेकंड करना चाहें तो बाद में जाइए, मगर खाली बेवाओं से करने के बाद लोग जज्बात में आ जाते, ऐसा सेट नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी नसीहत की कुमारी औरतों से जो निकाह करे। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से, उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रहमतें नाजिल करना शुरू कर दिया, और रहमतें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में औलाद का सिलसिला जारी हुआ। जितनी औलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता की, सब की सब हजरत खदीजा से ही अता की। रुक़ैया है, ज़ैनब है, उम्मे कुलसुम है, फ़ातिमा है, इब्राहीम है, अब्दुल्लाह है। 6 बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या लड़के किसी और से थे। 4 जो लड़कियां हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा से ही आई। हत्ता के चारों के चारों लड़कियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौर को पाया। चारों के चारों ने इस्लाम की आगोश में जो अपने आप को ले आया, और चारों में से 2 का इंतकाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हो गया। हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल नबी वसल्लम के इंतकाल के कुछ दिन जो बाद हुआ। अजीज़ दोस्तों, यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वादी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। एक ताजिर की हैसियत से आप मशहूर थे, और अच्छे ख़ानदान की हैसियत से आप मशहूर थे, अच्छे कबीले वाले की हैसियत से आप मशहूर थे। बनु हाशिम में कुरैश, कुरैश में बनु मुतलिब, और बनु हाशिम ये बड़े कबीले माने जाते थे। उनमें अल्लाह के नबी वसल्लम का जो नाम शुमार होता था। आप मोअज़्ज़िज़ घर से थे। हत्ता कि अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अहम जो बाप में हमें बातें जान लेनी चाहिए। यहाँ तक कि हम तरतीबार इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, कनाना, कुरैश, बनी हाशिम, उसके बाद जो अब्दुल्ला, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आगे, आपकी शादी खदीजा से, आपके बच्चे यहाँ तक आ चुके। लेकिन अरब में जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था, मक्के में, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि आपका घर मक्के में यूनिक था। इस एतबार से यूनिक था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को, अपनी बच्चियों को अरब के उन तमाम माशरे से महफूज रखे थे जिस माशरे में अरब का सारा माहौल अपने आप को डुबा चुका था। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशरा ये जानना हमको ज़रूरी है, तब जाके दावत और दीन इस्लाम की तबलीग और दीन इस्लाम कैसे दुनिया में पहुंचा, इस बात का एहसास हमें होगा। जिस माशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, वो माशरे के लोग वक्त के मुसलमान थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करते थे। लेकिन क्यों अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हीं लोगों को कहा, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिरों से। क्यों उसी माशरे के अबू जहल और अबू लहब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिहाद के मैदान में उतरना हुआ। ये सब कुछ जानने के लिए अरब के माशरे को जान लीजिए। इधर अरब का माशरा, इधर आज की रात चर्रासों माशरा, आपको कंपैरिजन मालूम हो जाता कि किस रास्ते पे इस वक्त उम्मत जो जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में जो आप ज़िंदगी बसर करते थे, अज़वादी ज़िंदगी, आपके घर को हर बुराई से दूर रखे थे। वो क्या बुराई थी? अरब के लोग वक्त के मुसलमान थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत पे अमल करते थे, हज करते थे, उम्रा करते थे, तवाफ़ करते थे, ख़त लिखते वक्त बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखते थे, ख़त लिखते वक्त अल्लाह की कसम खाते थे, वल्लाही कहते थे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मानते थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की शरीयत पे जो कुछ थी अमल कर रहे थे। 2 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। लेकिन हुआ ये, नमाज जो थी वो करते थे, अल्लाह की कसम खाते थे, हज करते थे, उम्रा करते थे। लेकिन हुआ ये कि इन लोगों में एक तो माशरती बिगाड़ आ गया। औरत का खरीदना, औरत का बेचना शुरू कर दिए थे लोग। प्रोस्टिट्यूशन इनके पास आम हो गया था। जाहिल रस्म व रिवाज से शादी करते थे, महर दे के भी शादी करना उनके पास था। लेकिन 3 और तरीके थे जो प्रोस्टिट्यूट से शादी वो लोग किया करते थे। 8-10 आदमी मिलकर एक औरत के पास जाते थे, हम बिस्तरी करते थे। जब उस औरत को हमल लाता, वो औरत कहती है 13 लड़का है, तो उसे ले जाना पड़ता था। ये भी एक किस्म की शादी मानी जाती थी। इस तरह जाहिल तरीक़ों से 3 किस्म की शादियाँ हुआ करते थे। एक महर की जो रस्म थी वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत में थी, आज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में वो सिस्टम जो जारी है। हत्ता के लोग औरत का बेचना, औरत का खरीदना आम कर दिए थे। शराब जो सो हलाल कर लिए थे। सूदखोरी आम हो चुकी थी। और कबीलों में इतनी सख्ती आ गई थी, एक कबीले वाला किसी दूसरे कबीले वाले को किसी बात पे कत्ल करता, तो ये कबीले वाले अब इसके कत्ल का बदला लेने के लिए कई साल के बाद वो कत्ल का बदला लेते थे। इस तरह 2 साल के बाद बदला लिया तो फिर जंग शुरू होती थी, 1 साल के बदला लिया तो फिर जंग शुरू होती थी। सालों साल जंगें चला करती थी। प्रोस्टिट्यूशन आम हो चुका था, खून रेजी आम हो चुकी थी, कत्ल गारतगिरी आम हो चुकी थी, सूदखोरी आम हो चुकी थी, औरतों का खरीदना और बेचना आम हो चुका था,
غلط طریقوں سے شادی عام ہو چکی تھی. اس کے علاوہ وہ عمرہ بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے. دور دراز عرب کے علاقوں سے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے لوگ جو حج و عمرہ کرنے آتے تھے حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے, شوربہ روٹی بھی کھلاتے تھے, زمزم کا پانی بھی پلاتے تھے, رہنے سہنے کا انتظام بھی کرتے تھے. اس کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ان کی زندگیوں میں جو سب سے خطرناک تختہ پلٹا وہ ان کے پاس ان کا ایک بہت بڑا عالم لحی, عمرو بن لحی, اس نے ان کا تختہ پلٹا. عمرو بن لحی ان کے پاس ایک بہت بڑا عالم تھا. ہوا یہ ایک دن ملک شام کا سفر کیا, اور ملک شام کا جب سفر کیا تو دیکھا کہ ملک شام میں لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں. ایک بت ہے, اس کا نام تھا حبل, اس کی پوجا کر رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں کہ تو اللہ سے بول ہماری دعائیں قبول کر لیں. اب شیطان جو پھسلایا عمرو بن لحی کو, اس کے دل کو اچھا کر دیا برا عمل, تھوڑے پیسے نکالا, پتھر کی تو بات تھی, وہاں کے لوگوں کو دیا, اور حبل پتھر اٹھا کے کعبۃ اللہ کے پاس لے کر آ گیا. کہاں سے لایا؟ ملک شام سیریا سے لے کر آیا, اور کعبۃ اللہ کے پاس حبل پتھر کو رکھ دیا. اب تک ایک بھی پتھر کعبۃ اللہ کے پاس نہیں تھا. لوگ بڑا مانتے تھے عمرو بن لحی کو, یہ کہہ کر کے بڑا عالم ہے. عمرو بن لحی لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں تمہارا عالم اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا زیادہ علم مجھے ہے, آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی تو عبادت ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر تمہاری کوئی دعائیں قبول ہونے میں تمہیں دیری دکھتی ہے تو آؤ حبل کے وسیلے سے مانگ لو, اللہ تمہاری دعاؤں کو جو سو قبول کر لے گا. عرب کے لوگ بولے آپ بڑے عالم, زمانے کا نقش بندی تھا انہیں, جیسا بولے اس کے پیچھے جو سو لگے لوگ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم پکارتے, ان کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں, الا شریک واحدہ, تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک تیرا شریک ہے, یہ حبل. حبل کی طرف منسوب کرتے ہوئے آتے تھے. وقت کے مسلمان تھے, مسلمان سمجھتے تھے, لیکن دھیرے دھیرے اب ان کے اندر شرک کا ارتکاب آنا شروع ہو گیا. حبل کی پوجا کا آغاز کر چکے. اب لوگوں کو پتا چلا فلاں لات ہے, منات ہے, عزا ہے, ادھر اس کی طوطی چل رہی, ادھر اس کی بولی چل رہی. جاتے گئے لاتے گئے, پتھروں کو خریدتے لاتے گئے, اور کعبۃ اللہ کے اطراف میں جمع. جیسے کعبۃ اللہ کے اطراف میں جمے گئے, آپ سنے ہوں گے 300 کے قریب پتھر کعبۃ اللہ کے اطراف میں رکھ دیے گئے تھے. لا شریک لک الا شریک واحدہ کہتے وہ لوگ نکلتے تھے. حتیٰ کہ یہی معاشرہ کعبۃ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دکھتا تھا. بمشکل سے وہ چورستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, اور کعبۃ اللہ اندازاً یہاں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 300 بتوں کو بھی دیکھتے تھے, 300 بتوں کی پوجا بھی دیکھتے تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے مسلمان سمجھیں یہ بھی دیکھتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب معاشرے سے اپنی بیوی, اپنی بچیوں, اپنے آپ کو دور رکھے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں جو کچھ دین باقی تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے. حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان ہوئی, عرب کا معاشرہ اتنا ہی بگڑ گیا. حتیٰ کہ ہوا یہ کہ عیسائی دوسرے علاقوں سے مکہ اور مدینہ کے اندر آ گئے, یہودی فلسطین سے مکہ اور مدینہ کی طرف آ گئے. تو اب یہود اور نصارہ جب آئے اپنا اپنا کلچر لے کر آ گئے. جیسا آج کا مسلمان ہے عمرہ بھی کرتا, اب نعرے غوث یا غوث بھی چل رہا, نعرے خواجہ یا خواجہ بھی چل رہا, اور کتنے نعرے حیدری یا علی بھی چل رہا, سب شیعہ انو سب مکس ہو گیا آپ کا میلاد. اس کے بعد عیسائیاں آئے, تھوڑا ان کا بھی کلچر لے لیے. یہودی آئے, تھوڑا ان کا بھی کلچر لے لیے. اپنے بات ہیپی برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں, تھوڑا ان کا بھی لے لیے. ویڈنگ اینیورسری بھی منا رہے ہیں, تھوڑا ان کا بھی لے لیے. بالاں پورے جٹا چھٹا لیے, مچھی بری بڑی کر لیے, تھوڑا یہودیوں کا بھی لے لیے. جیسا آج کے مسلمان چو طرف سے تھوڑا 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 لیتے ہوئے ایک نیا کر لیے, اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ بھی ہر طرف سے تھوڑا شرک, تھوڑی بدعت, تھوڑے خرافات لیتے ہوئے ایک پورے معاشرے کو جاہل بنا دیے, اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بیٹھے. لیکن اللہ عز و جل نے کہا قل یا ایھا الکافرون, رب اللہ سے مانگنے والا اور اللہ کے ساتھ ساتھ حبل سے ماننے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگنے والا, اللہ کے ساتھ ساتھ خواجہ سے مانگنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگنے والا, اللہ کے ساتھ ساتھ غوث سے مانگنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ سے مانگنے والا, اللہ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دور رکھتے. اب جب عمر 40 کے قریب آنے لگی, گھٹن بڑھنے لگی, بے چینی بڑھنے لگی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے گھر سے دور نکل کے زمین سے سی لیول سے 2500 فیٹ اوپر غار ہرا تھا, وہاں جا کے وقت بتانا شروع کر دی.
ایک ایک دن، دو دو دن، تین تین دن وہاں بتاتے. حضرت خدیجہ کہتی ہے گھر سے توشہ لے کر چلے جاتے کھانا بند کر، اور دو دو تین تین دن تک وہیں رہتے غور و فکر کرتے ہوئے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وضح بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک ضالا فہدا. ناواقف رہتے آپ، ہدایت کی تلاش میں تھے. ووجدک ضالا فہدا، گمراہی کے دن دیکھا کرتے تھے، گمراہی کفر شرک اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے. ووجدک ضالا فہدا، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی. 3 مہینے کئی مہینوں تک یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں وقت بتانا، غور و فکر، راہ کی تلاش میں کیسے اس معاشرے سے دور رکھا جائے. اپنی بچیوں، اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو کسی بھی طرح اس معاشرے سے دور رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ غار حرا میں کئی مہینے اسی طرح گزارنے لگے، حتیٰ کہ عمر 40 سال کو پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے. عرب کا معاشرہ نیچے کیسا ہے؟ کفر، شرک، حج، عمرہ، طواف، قسم، نماز، قتل و غارت گیری، سود، عورتوں کا بیچنا خریدنا خود اچھے باتیں تھی، مگر معاشرہ تباہ ہو چکا تھا. پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام آئے. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جبریل علیہ السلام نے اپنا سینہ لگایا اور کس دیا، ایسے دبایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری جان ہی نکل جاتی. کہا اقرا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لیا، سینے سے سینہ لگا، کس کر کہا اقرا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے کسا، کس کر کہا اقرا پڑھو، نہیں پڑھنا جانتا میں. چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کر کس دیا، اور سورہ علق کی سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا ہے. سب سے پہلا پیغام اصول علم کا دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں، تمام مسلمانوں کو. علم کی طرف آنا ہوگا عزیز دوستو، اگر بدعات کو سمجھنا ہے، علم کی طرف آنا ہوگا اگر شرک اور کفر کو سمجھنا ہے، علم کی طرف آنا ہوگا اگر برائی اور خرافات کو سمجھنا ہے، علم کی طرف آنا پڑے گا اگر توحید کو سمجھنا ہے. صرف نہیں ہو سکتا کہ اتوار کو اتوار، ہفتے وار اجتماع اور جمعہ کا خطبہ آپ سن لیں، بلکہ ترتیب وار علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دین اسلام کی تعلیم مسلسل حاصل کرتے رہنا پڑے گا. اگر اس سیرت کے اس پروگرام سے اگر علم کا شعور ہمارے اندر آ جائے تو سمجھیے جو ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا. پڑھو، پڑھنا نہیں جانتا. جبریل علیہ السلام اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے جب تک کہ آپ کو وہ آیت یاد نہیں ہوگی. یہی وحی کا طریقہ ہے. جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام رک جاتے جب تک کہ وحی آپ کو یاد نہیں ہو جاتی. جبریل علیہ السلام گئے، پہلی مرتبہ ایک نئی مخلوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جن کے بارے میں سنتے تھے. دوڑے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے. خدیجہ سے کہا زنبیلونی، زنبیلونی اڑا دے، میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دے. آپ کو اڑا دیا گیا، آپ کو ٹھنڈا پانی ڈالا گیا. کچھ دیر نیند لگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو خوف کے بادل تھے چھٹ گئے. خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے شوہر کیا بات ہے؟ تسلی دلائی، راحت و سکون دینے کا معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ایسا سارا معاملہ ایک فرشتہ اور یہ بات لے کر آ. حضرت خدیجہ بہت قابل خاتون تھی، علم والی خاتون تھی. ادھر ادھر نہیں گئے، آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، جو جاہلیت کے زمانے میں عیسائی بن گئے تھے. ان کے پاس جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو یہ کچھ واقعہ بیان کرتے ہیں، کون سا واقعہ ہے؟ ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنا تو ورقہ بن نوفل نے کہا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر تم سچ ہو تو تم دنیا کے آخری نبی بنا کر بھیجے جانے والے ہو. اسی لیے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو، جو فرشتہ کا ذکر تم کر رہے ہو، وہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں آتا، اور یہ وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نزول ہونے کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں پہلے سے دے دی گئی ہے. عزیز دوستو، ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کاش کہ میری عمر رہے اور میں اس دن کو پالوں جس دن تمہاری قوم تمہیں تمہارے گھر سے باہر نکال دے گی، اس دن ضرور میں تمہارا ساتھ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میرے لوگ مجھے گھر سے نکال دے؟ کہا جب کوئی نبی یہ پیغام لے کر آیا اس کی قوم کے لوگوں نے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. ایک دن گزرا، پہلی وحی جو آئی تھی دوبارہ نہیں آئی. دوسرا دن گزرا وہی نہیں آئی. تیسرا دن گزرا وہی نہیں آئی. وقت بیتا چلا گیا، کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ 15 دن نکل گئے.
وہی نہیں ہے. علماء کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حاصل کرنے کی بے چینی مزید بڑھا دینے کے لیے کیا گیا. حتیٰ کہ جو وہی نہیں آتی تو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی چٹان پہ سے گرنے کی کوشش کرے. جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیا, کہا اللہ عز و جل آپ کو ضائع نہیں کرے گا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آنے کے بعد نبوت کے دائرے میں داخل ہو گئے. یعنی آج سے آپ کے نبوت کا ڈکلیریشن ہو گیا, لیکن ابھی دعوت و تبلیغ اور کلیئرنس نہیں ملا تھا کیا کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں دوبارہ جا کر وقت بتانے لگے. ایک دن غار ہیرا میں تھے, نبوت مل چکی تھی, سورہ الحق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہو چکی تھی. آپ کو آواز دی گئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی زور کی آواز, سیدھی جانب پلٹے کوئی نہیں دیکھتا, بائیں جانب پلٹے کوئی نہیں دیکھا, پیچھے مڑ کر دیکھے کوئی نہیں دیکھا. جب سامنے نظر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی ہے. اس کرسی پر بھاری جسم والی ایک مخلوق ہے. جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا. جیسے اصلی شکل میں دیکھے آپ کی کیفیت میں تبدیلی آ گئی. آپ نکلے اور دوڑے اپنے گھر کی طرف. خدیجہ سے کہا زنبیلونی, اڑا دے, ٹھنڈا پانی ڈال دے. ٹھنڈے پانی سے نہلایا گیا, آپ کو اڑا دیا گیا, آپ سو گئے. جو کمبل اوڑھ کے سوچے قرآن کی صداقت دیکھیے. وحی کی جو اب تک بندش تھی اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے. یعنی ایسا وقفہ جہاں وحی آنا بند ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر سو رہے تھے. اسی منظر کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. دوبارہ وحی کا اب جو آغاز ہوا 23 سال تک سلسلہ نہیں رکا. اللہ عز و جل ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. اے کمبل اوڑھ کے سونے والے اٹھ کھڑے ہو جا. یا ایھا المدثر قم فانذر, اب اٹھ جائیے, اب سونے کا وقت نہیں ہے, کمر بستہ ہو جائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اب اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے. وہ اللہ کے دین کو جو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے, اب لات عزا کی پوجا کرنا شروع کر دیا, شرک و بدعات کو عام کر دیا, خرافات کو عام کر دیا, تب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے. قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اب اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا وقت آ چکا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کپڑوں کو پاک صاف رکھو, ناباکی کا چھوڑ دو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, کھڑے ہو جا اب اللہ کی کبریائی کے لیے. یہاں آرڈر دیا گیا کہ اب آپ کو نبوت کا اعلان کرنا کے آغاز کر دینا ہے. جیسے اعلان ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں کھڑ گئے, کوئی سیرت نگاہ نے نہیں لکھا, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھ گئے, کمر بستہ ہو گیا. آپ کو کلیئرنس مل گیا, وضاحت ہو چکی کہ آپ نبی ہیں, وہی آ چکی, وہی آتے رہے گی, وہی جو آتے رہے گی وہ پیغام پہنچانا ہے. آپ کی حکمت کے ذریعے قرآن کو, آپ کو جو پیغام اللہ ایک وحی کے ذریعے دے گا. پہلی وحی قرآن, دوسری وحی غیر مطلوع جو حدیث کا حصہ بنتی ہے. سمجھائیں گے بھی ہم, نازل بھی ہم کریں گے, یاد بھی ہم دلائیں گے, بس آپ کو عمل کرتے ہوئے لوگوں کے پاس اس قرآن کو محفوظ کر دینا ہے, حدیث کو محفوظ کر دینا ہے. عزیز دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز دعوت و تبلیغ کے میدان میں آغاز ہوتا ہے. سامنے کیسی قوم ہے, اللہ کے ساتھ ساتھ کتنوں کو پکارنے والی ہے, 300. ہر قبیلے والا اپنے اپنے کو, قتل و غارت گری, ہر چیز, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں. مگر اب اللہ عز و جل چاہا اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ یہاں ختم ہو گیا. اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق بھی اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے تھے یہاں تک. اب ان کی شریعت پہ عمل ختم ہو چکا. اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا آغاز ہوگا, جو خرافات لا چکے تھے, تبدیلی لا چکے تھے دین کے اندر. اب نئی اور آخری شریعت لوگوں کو دی جا رہی ہے, اور آخری موقع لوگوں کو دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے. سب سے پہلے 3 سال جو یہاں سے تھے, 40 ایئرس آپ کی ایج تھی, یہاں سے جو 3 سال گئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے تھے. انڈیویجل لوگوں کے پاس جا کر سب سے پہلے مردوں میں اپنے خاص دوست, اپنے بزنس پارٹنر ابو بکر صدیق کو دین اسلام کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بہت انٹیلیجنٹ, بہت قابل آدمی, اور لکھنا پڑھنا جاننے والے آدمی, پیسے والے آدمی, بزنس مین آدمی, تاجر آدمی, ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے مردوں میں دین اسلام کی بات پیش کی گئی. بچوں میں سب سے پہلے علی کو دین اسلام کی بات پیش کی گئی. اور سب سے پہلے اس آخری شریعت کا سب سے پہلے اللہ عز و جل نے
جس کی زبان پر اقرار کروایا وہ مردوں میں سے نہیں تھے، وہ خاتون کو چنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، ابو بکر نے بعد نے، اس کے بعد حضرت علی نے۔ اس آخری شریعت کے لیے عورتوں کو یہ اعزاز اللہ نے عطا کر دیا، سب سے پہلے شریعت کو تسلیم کرنے والی اللہ عز و جل امت میں سے خاتون کو چنا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ جتنی بھی خرافات باپ دادا کی زندگی چل رہی اس کو چھوڑنا، اور اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کو تسلیم کر لینا، اور اس پیغام کو ویسے عمل کیا جائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سامنے والے بتوں کو پوجا کرنا کفر ہے تو کفر ماننا پڑے گا۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے کیا رضی اللہ عنہ۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام ابو طالب کے لڑکے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا۔ لوگوں کو غلطی ہو گئی، تھوڑے لوگوں کو بات چپتی، جبریل علیہ السلام جانا تھا حضرت علی کے پاس تھے، کہتے مگر چلے گئے غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کس کس پہ تہمت ہے بھئی؟ کس کس پہ تہمت ہے؟ تیسرا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ اب جو اسلام قبول کرتے جاتے ایک کے بعد ایک اپنے دوستوں میں بات کہتے، ان کے دوست کو، ان کے دوست کو، ان کے بزنس پارٹنر، ان کے اپنے دادا کو، اپنے بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اندرونی طور پہ چل رہا۔ ایسی دعوت کتنے سال چلتی گئی؟ 3 سال تک چلتے گئی۔ 3 سال تک جب دعوت چلی، مکے کے لوگوں میں بات عام ہو چکی ہے۔ عبد المطلب کے جو پوتے ہیں بنی ہاشم قبیلے والے، قریش کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنی ہاشم تھا، اس میں سے ان کا بیٹا تھا عبداللہ کے بیٹے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں کے لیے بات نئی نہیں تھی، اس لیے نئی نہیں تھی، یہود و نصارہ پہلے سے جانتے آخری نبی آنے والے ہیں، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ایک رسول کو بھیج دے۔ وہ دعا اور وہ معاملات بھی اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے پاس واضح تھے، پتا تھا انہیں ایک نبی آئیں گے، لیکن جیسے آتے ہی لوگ نہیں چلے گئے آئیے اسلام قبول نہیں۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے وقت لگا، لوگ دلائل دیکھتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، لوگوں کو آنکھوں سے دیکھتے تھے، بڑی سخت قوم تھی۔ اس کا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا کام لوگوں میں آغاز کرتے۔ 3 سال انفرادی دعوت چلی۔ یہ 3 سال کی دعوت کے نتیجے میں کئی 100 لوگ اسلام قبولنے کے لیے، 20 10 15 لوگ بھی اسلام قبول کیے تھے 3 سال کے عرصے میں یا کچھ زیادہ، لیکن گھر گھر چرچا عام ہو چکا تھا کہ محمد آخری نبی ہے، دعویٰ کر چکے، آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیتیں نازل کر کے حکم دیا، اب تبلیغ کھل کے کرنا ہے۔ جیسے تبلیغ کھل کے کرنے کا حکم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس علاقے میں آپ رہتے تھے وہاں کا سسٹم تھا کہ لوگ صفا پہاڑی پر چڑھ کے آواز دیتے تھے، یا صبا یا صبا، مطلب یہ تھا لوگ جمع ہو جانا، بہت ایمرجنسی بات ہے، بہت خاص بات ہے۔ آپ آواز دیتے ہیں یا صباح یا صباح، لوگ پوچھتے ہیں کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں نا محمد، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ، ارے بڑا شریف لڑکا ہے، بڑے اخلاق والا لڑکا ہے۔ لوگ بولتے ہیں چلو جائیں گے۔ کوئی اگر نہیں جا سکتا تو بولتا میری طرف سے تم جاؤ، جا کے بات سن کے، اگر یہ لڑکا بلا رہا ہے تو کچھ خاص بات ہوگی، یہ کوئی بیکار بات کرنے والا لڑکا نہیں ہے، بڑا سنجیدہ لڑکا ہے، یہ شراب پینے میں نہیں ہے، جوا کھیلنے میں نہیں، عورتوں کی خرید و فروخت میں نہیں ہے، غلط طریقوں سے شادی کرنے میں نہیں ہے، نہ اس کی بیوی نہ اس کی بچیاں، نہ یہ ہمارے معاشرے سے دور ہے، ذرا جاؤ دیکھ کر سن کر تو آؤ۔ لوگ جب پہنچے 40 سال کی انسانیت کا ثبوت اپنی زبان سے لوگوں نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عرب کے لوگ، اور میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، اس چٹان کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ جتنے لوگ وہاں پر جمع تھے، اس میں ابو لہب بھی شامل تھا، سب نے کہا بیٹے ہم نے 40 سال میں کبھی تمہارے ساتھ جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، 40 ایئرز میں کبھی تمہاری زبان سے ہم جھوٹ نہیں سنے، اگر تم کہتے ہو لشکر ہے تو لشکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس
یہ سوال اس لیے تھا کہ تمہارے لیے تمہارے دلوں میں میرے لیے اعتبار کتنا ہے، تب تو یہ بات جان لو۔ جب تم اس بات کا اعتبار کر سکتے ہو تو میں تمہیں اس سے عظیم بات سے ڈراؤں، لوگوں شرک اور کفر چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کے ساتھ ساتھ جتنوں کی پوجا کرتے ہو سب کو چھوڑ دو۔ اللہ کا تو تعارف تمہارے پاس ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ جس کو شرک بنا چکے ہو ان تمام کو چھوڑو، اور اللہ نے مجھے آخری رسول بنا دیا ہے جس کی پیشن گوئی پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، وہ رسول میں ہوں، میری بات کو تسلیم کر لو۔ ابو لہب تھا، کہا بھتیجے یہ بیکار باتاں بیان کرنے جمع کریں، تم غارت ہو، بد دعا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا جواب اللہ کی طرف سے مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو بھی تیری بیوی دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سورہ نازل ہونے کے 10 سال تک ابو لہب زندہ تھا، سارے لوگوں کے لیے معجزہ بنا یہ سورت، زبان سے ایک مرتبہ بھی جھوٹے منہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں اس کو 10 سال تک، اور یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، توفیق نہیں۔ اللہ جس کے دلوں پہ مہر ڈال دیتا اس کو یا غوث یا خواجہ یا کوئی اور کا کسی کا مالا جھپنے سے بھی شرم نہیں آتی۔ جو جلسے جلوس دیکھ رہے ہیں ہم خالی افسوس کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں، نہیں، افسوس اپنے کا شکر گزاری کرنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کا بھی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایسی آفت میں مبتلا نہیں کر دیا جو ہمارے دوسرے بھائیوں کو مبتلا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت دیکھتے، عقائد کا بگاڑ بھی کسی کا دیکھے تو دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کا بھی۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سیرت سنتے ہوئے، روڈوں پہ نہیں، الحمدللہ۔ سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کی بیوی کو پتا چلا ہمارے بارے میں قرآن کی ایک سورت نازل، ہم کو جہنمی بول کر نوکیلا پتھر لے کر نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بازو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سک رہی تھی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے۔ ابو بکر سے پوچھتے تمہارے ساتھی کہاں ہیں، نظر نہیں آتے؟ پتا چلا ہے میرے اور میرے شوہر کے بارے میں جو وہ دعویٰ کرتا ہے قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، ہمیں جہنمی کہا گیا، اگر مل جائے تو نوکیلا پتھر اس کے چہرے پر مار دوں گی۔ ابو بکر صدیق خاموش رہے، وہ چلی گئی۔ وہ جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے پوچھا آپ تو سامنے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکی؟ کہا اللہ عز و جل نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور اللہ عز نے مجھے چھپا لیا تھا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔